المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید کما ورد فی سورة البقرہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین یا رب العالمین۔ علوم القرآن کے سلسلے دروس میں گزشتہ درس میں ہم نے کتاب کے ایک نئے باب جو کہ آپ کے سلسلۃ المتون کا صفحہ نمبر 23، اس میں ناظم رحمہ اللہ نے النوع الرابع کے تحت جس چیز کا تذکرہ فرمایا ہے، تو ناظم رحمہ اللہ نے عنوان قائم کیا ہے قراءۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الواردۃ عنہ، یعنی ان قراءات کا تذکرہ جو کہ رسول اللہ علیہ السلام سے منقول ہیں۔ تو اس کے حوالے سے میں نے پچھلی بار تفصیل سے یہ بات سمجھائی تھی کہ ناظم رحمہ اللہ نے اس باب کو ایک علیحدہ عنوان کے تحت کیوں قائم فرمایا۔ تو اس حوالے سے جو بات آئی تھی کہ یہاں پر ناظم رحمہ اللہ نے ان مختلف قراءات کا تذکرہ فرمایا ہے جو کہ صراحتاً روایات کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے، اور روایت میں صراحت کے ساتھ یہ بات کہی گئی کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ہمیں ایسے پڑھایا۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں جو غالب روایات یہاں پہ جن کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ امام حاکم رحمہ اللہ کی مستدرک سے لی گئی ہیں، جیسا کہ ناظم رحمہ اللہ نے خود ابتدائی پہلے ہی شعر میں بیان فرمایا وَأَكَّدَ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ، یعنی امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنی مستدرک میں ایک مستقل باب قائم کیا ہے، باباً لہا، ہا کی جو ضمیر ہے یہ کہاں کی طرف لوٹتی ہے؟ اِلَى الْقِرَاءَات، یعنی حاکم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المستدرک میں رسول اللہ علیہ السلام سے وارد قراءات سے متعلق ایک مستقل باب قائم فرمایا ہے، حیث قرأ بملکی، کہ جہاں پر رسول اللہ علیہ السلام سے ثابت ہے کہ انہوں نے سورۃ الفاتحہ میں ملکی یعنی مالکی جو ہمارے پاس معروف روایت ہے، تو ملکی بھی ثابت ہے جس کا الحمدللہ پچھلے درس میں تفصیلاً تذکرہ آ چکا ہے۔ اسی طرح الصراط، رحن، ننشز، لا تجزی، ان سب چیزوں کا تذکرہ پچھلے درس میں آیا کہ امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ ان سبھی روایات کو رسول اللہ علیہ السلام تک یعنی اس کی سند متصلاً بیان فرمائی۔ تو ہم نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ کس قاری نے کون سی والی قراءت کو اختیار کیا، تو اس کا بھی الحمدللہ تذکرہ آ چکا ہے۔ تو اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے ناظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں عیزن بفتح یاء ان یغل والعین بالعین یرفع العلا درست تستطیع من انفسکم بفتح فا معناه من اعظمکم امامهم قبل ملک صالحة بعد سفینة وحزی شزة سکرا وما هم بسکرا ایضا قرات اعین لجمع تمزا واتبعتهم بعض ذریتهم رفارفا اباقری جمعهم۔ تو یہ دراصل ناظم رحمہ اللہ نے مزید کچھ روایات کا یہاں پر
تذکرہ کیا ہے، یعنی جو باقی اشعار ہیں ان میں مزید کچھ ان روایات کا تذکرہ کیا گیا ہے جہاں پر کہ صراحتاً روایت میں یہ آیا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ہمیں ایسا پڑھایا۔ تو سب سے پہلی بات کہ ناظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایضاً بفتح یاء ان یغل، یعنی یہ بھی حاکم رحمہ اللہ نے روایت بیان کی ہے جس میں کیا کہا گیا کہ یغل کا جو لفظ ہے اس کو فتح کے ساتھ پڑھا گیا، ٹھیک ہے، اس کا یا جو ہے فتح کے ساتھ پڑھا گیا۔ تو یہاں پہ ناظم رحمہ اللہ دراصل سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 161 کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جس میں فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، ٹھیک ہے، وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ۔ تو یہ جو روایت ہے یہاں پر، تو اس کے حوالے سے امام حاکم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی سند میں کہ داؤد ابن الحسین عن اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ، یعنی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھا وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَضَمِّ الْغَيْنِ مَبْنِيٌّ لِلْفَاعِلِ، یعنی یہاں پہ جو لفظ ہے یغل، اس کو یا کی فتح کے ساتھ پڑھا گیا، غین کے ضمہ کے ساتھ پڑھا گیا، اور یہاں پہ فاعل کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ والی جو قراءت ہے یہ کن کی قراءت ہے؟ وہی ہے قراءت ابن کثیر و ابی عمر و عاصم و قرأ الباقون ان یغل، ٹھیک ہے۔ تو ہم جانتے ہیں جو ہم روایت جو جس قراءت کو ہم پڑھتے ہیں حفص عن عاصم، حفص عن عاصم یعنی امام عاصم رحمہ اللہ کا تذکرہ جو یہاں پر ہے تو ان کی قراءت میں بھی یہی معروف ہے وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، ٹھیک ہے۔ تو یہ والی جو روایت ہے اس کی متصل سند امام حاکم رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے واسطے سے رسول اللہ علیہ السلام تک بیان فرمائی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس روایت میں یہ جو ہے حفص عن عاصم والی روایت، تو یہاں پر یغل کو یا کی فتح کے ساتھ پڑھا گیا، یعنی یہ معروف صیغہ معروف ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یعنی ان تین ائمہ عبداللہ ابن کثیر، ابو عامر اور امام عاصم کے بغیر جو باقی ائمہ ہیں انہوں نے اس کو یا کے ضمہ اور غین کی فتح کے ساتھ پڑھا، یعنی یغل۔ تو اس سے کیا مراد ہوا یہاں پر کہ انہوں نے اس کو مجہول کے صیغے کے ساتھ پڑھا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھنا ہے کہ جو آپ کا کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ قراءت تفاسیر کو کھولیں گے، دیکھیں گے وہاں پر ان دونوں قراءت کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور آپ دیکھیں گے لازماً ہر جگہ پر کہ اگر روایت صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے اور روایت کو قبول کرنے کے جو ہم نے شرائط بیان کی ہیں اگر وہ پوری ہوتی ہوں گی تو لازماً یہ دونوں قراءت ایک دوسرے کے ساتھ ہرگز بھی متضاد نہیں ہو سکتی، یعنی یہ معنی میں اضافہ کریں گی، معنی کی مزید وضاحت کریں گی، متضاد ہرگز نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس کو یہاں پر ہمیں دیکھنا ہے کہ ناظم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس روایت میں اس آیت کے متعلق رسول اللہ علیہ السلام سے جو قراءت متصلاً اپنی سند کے ساتھ انہوں نے بیان فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، ٹھیک ہے۔ تو اسی قراءت کو امام عبداللہ ابن کثیر، امام ابو عامر اور امام عاصم رحمہ اللہ ان ائمہ نے اختیار کیا ہے۔ تو اس کے بعد ناظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ بِرَفْعِ الْأُولَى، فرماتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ، آیت القصاص جو ہے وہاں پہ پڑھا گیا وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ، فرماتے ہیں بِرَفْعِ الْأُولَى، اولا یعنی پہلا جو عین ہے وہ مرفوع حالت میں پڑھا گیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر وَالْعَيْنُ پہلی والی جو عین کا تذکرہ ہے وہاں پر رفع ہے، ضمہ ہے نا آخر پہ، تو فرماتے ہیں وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ، وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ والی جو آیت ہے اسے پڑھا رسول اللہ علیہ السلام نے برفع الاولا، یعنی پہلی عین کو رفع کی حالت میں پڑھا گیا۔ تو یہاں پہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ سورۃ المائدہ آیت نمبر 45 کی طرف کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، ٹھیک ہے۔ اگر ہم مصحف کو کھول کر دیکھیں گے جو ہمارے پاس موجود ہے روایت حفص عن عاصم، روایت حفص عن عاصم، وہاں پہ ہم دیکھیں گے وہاں پہ لکھا ہوا ہے
وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ. ٹھیک ہے، تو وہ حفص اور عاصم والی روایت ہے. تو یہاں پر جس کا تذکرہ کیا گیا ہے، یہ جو جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ناظم رحمہ اللہ، یہاں پر پہلی آئین کو ضمہ کے ساتھ پڑھا گیا. ٹھیک ہے، وَذَلِكَ، اور یہ روایت کہاں سے لی ہے ہم نے؟ مَا رَوَاهُ الْحَاكِمِ، کہ امام حاکم رحمہ اللہ نے بیان فرمایا من طریق الزہری، امام ابن شہاب الزہری، عن انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ، یعنی سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو پڑھا کرتے تھے. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ. ٹھیک ہے، بضم. اور اس قرات کو کس نے اختیار کیا ائمہ میں سے؟ وہی ہے قراءۃ الکسائی، امام کسائی نے. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ، اور امام کسائی کے علاوہ جو باقی ائمہ ہیں انہوں نے اس کو نصب کے ساتھ پڑھا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات یہاں پر ہمارے سامنے آئی، وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ. تو اس کے بعد مزید آگے چلتے ہوئے یہاں پر ناظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الانعام کی آیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. درست، یعنی سورۃ الانعام کی جو آیت ہے اس میں کیا پڑھا گیا؟ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ. ٹھیک ہے، تو فرماتے یہ جو درست والی اس میں قرات ہے، وَهَذَا فِي مَا رَوَاهُ مِن طَرِيقِ حُمَيْدِ بن قیس الأعرج عن مجاہد عن ابن عباس عن ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأہ. سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھایا کیسے؟ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ. ٹھیک ہے، اور اسی قرات کو کس نے اختیار کیا؟ وہی ہے قراءۃ نافع وحمزہ والکسائی وعاصم، یعنی ان ائمہ نے اس آیت کو جو پڑھا ہے وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ. وَقَرَأَ ابن کثیر، تو اس کے علاوہ امام عبداللہ ابن کثیر اور امام ابو عمرو رحمہ اللہ انہوں نے اس آیت کو پڑھا ہے وَلِيَقُولُوا دَارَسْتَ، وَلِيَقُولُوا دَارَسْتَ. اگر آپ ان سبھی قرات پر نظر دوڑائیں گے، اگر یاد ہوگا آپ کو امام ابن الجزری رحمۃ اللہ علیہ نے جو قاعدہ بیان فرمایا، کسی کو یاد ہے وہ اشعار؟ یاد کریں، وہ آگے آ رہا ہے اور استعمال ہونے والا ہے. جی ماشاء اللہ، جی جی. فَكُلُّ مَا وَافَقَ وَجْهَ نَحْوٍ وَكَانَ لِلرَّسْمِ احْتِمَالًا يَحْوِي وَصَحَّ إِسْنَادًا فَهُوَ الْقُرْآنُ. ٹھیک ہے، هُوَ الْقُرْآنُ. تو یہاں پہ اگر دیکھیں گے آپ اس چیز کو، یہاں پر اس روایت کی سند ہمارے پاس درستہ کی موجود ہے. ٹھیک ہے، سند صحیح ہے اس کی، اور اس کے علاوہ عربی لغت میں بھی معروف ہے یہ بات. اور تیسرا رسم عثمانی کی موافقت. کیوں؟ دیکھیں اگر آپ دیکھیں گے ان دونوں قرات کو، یہ برابر مالکی اور مالکی والا معاملہ ہے. یعنی درستہ جب آپ لکھیں گے رسم عثمانی میں جو ہمارے پاس مصحف ہے وہاں پر درستہ لکھا گیا ہے. اب درستہ میں احتمال ہے کہ اسے، یعنی اگر ہم الف اس میں ساتھ رکھیں تو دارستہ بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے. جیسے مالکی میں نے عرض کیا کہ وہاں پر روایت میں مالکی ہے اور اس کو احتمال کے ساتھ مالکی پڑھنا بھی ممکن ہے ہمارے. اسی لیے یہاں پر بھی درستہ اور دارستہ ان کے حوالے سے بھی تینوں قواعد مکمل ہمارے سامنے پورے ہوتے ہیں. اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں ناظم رحمہ اللہ کہ تستطیع، آپ شعر کو دیکھیں، کتاب کی طرف نظر دوڑائے. فرماتے ہیں ایزن بفتح یا یغل، کہ یغل کو یا کی فتح کے ساتھ پڑھا گیا. والعین بالعین بالرفع الاولی، اور العین بالعین والی آیت جو ہے اس میں پہلی عین کو رفع کے ساتھ پڑھا گیا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں درستہ، درستہ بھی کی جو قرات ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتائی. تو آگے فرماتے ہیں تستطیع. یہ دراصل ناظم رحمہ اللہ نے ہر ایک آیت میں سے کوئی وہ والا لفظ یہاں پہ شعر میں اختیار کیا ہے جہاں پر قرات مختلف ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی جو اس طرح یہاں پر یہ شعر بنایا گیا ہے، یہ دیکھیں یہی کمال ہوتا ہے متن کا، اور یہی کمال ہے یہاں پر ناظم کا رحمہ اللہ. یعنی انہوں نے اس سارے موضوع کو محض ایک لفظ کے ذریعے سے اشارہ کرتے ہوئے بیان فرمایا. یعنی یہاں پہ دیکھیں اگر آپ کو یاد رکھنی ہے یہ قرات کا اختلاف، یا امام حاکم رحمہ اللہ نے جن قرات کا تذکرہ کیا ہے، اگر آپ اس باب کو یعنی ان اشعار کو یاد کر پائیں گے
تو یہ سمجھے کہ یہ مکمل باب ذہن میں آ گیا. متن کی یہی خصوصیت ہوتی ہے, یعنی تفصیلات پھر آپ کے علم کا حصہ ہے. اب یاد کرنے کے لیے تذکرہ یعنی بار بار دہرانے کے لیے سارا موضوع دہرانے کے بجائے اگر آپ ان اشعار کو دہرائیں گے تو موضوع آپ کے سامنے خود بخود کھل کر آ جائے گا. تو بہرحال اب آگے چل کر ناظم رحمہ اللہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 112 کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس میں پڑھا گیا, یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے حواریین نے پوچھا حل یستطیع, ہم جو پڑھتے ہیں حفص عاصم, حل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء, یعنی کیا تمہارا رب اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ ہم پر آسمان سے کوئی مائدہ نازل فرمائے. ٹھیک ہے, تو فرماتے ہیں لیکن اس کو یستطیع جو ہم پڑھتے ہیں اس کو تستطیع کے ذریعے بھی پڑھا گیا ہے. اور فرماتے ہیں ھذا فیما رواہ الحاکم, یہ ہے کہ امام حاکم رحمہ اللہ نے عبد الرحمن ابن غنم الاشعری ان معاذ ابن جبل, سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأہ, کہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھایا حل تستطیع ربک. ٹھیک ہے, وہاں پہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں حفص عاصم حل یستطیع ربک, بات سمجھ آ رہی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں اس میں معنی میں اتنی خوبصورتی پیدا ہو رہی ہے دونوں روایات میں, وہ آپ تفاسیر میں جا کر دیکھیں. یعنی ایک جگہ یعنی حل یستطیع ربک اللہ فاعل ہے, ٹھیک ہے, دوسری جگہ حل تستطیع یہاں پر سیدنا مسیح علیہ السلام کو مخاطب بنایا گیا ہے, کیا تم اس بات کی طاقت رکھتے ہو کہ اللہ سے مانگ سکو, یعنی مائدہ. بات سمجھ آ رہی ہے. تو بہرحال تفسیر کی طرف ہمیں ابھی جانا وہ ہمارا مقصد نہیں ہے, یہاں پہ صرف ان قرات کے اختلاف کو سمجھانا مراد ہے کہ اس روایت میں اس کو پڑھا گیا حل تستطیع ربک. یہاں پہ دیکھیں رب یہاں پر منصوب ہے, اور منصوب کس کی علامت ہوتی ہے, مفعول کی. یعنی یہاں پہ سیدنا مسیح علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کیا تم مانگ سکتے ہو اپنے رب سے. بات سمجھ آ رہی ہے. اس کے علاوہ جو حفص عاصم والی قرات ہے حل یستطیع ربک, حل یستطیع ربک, وہاں پر رب فاعل ہے, کیا تمہارا رب اس بات کی طاقت رکھتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے. تو یہاں پہ سمجھ آ رہی ہے بات کہ حل تستطیع ربک والی جو قرات ہے وہی القراءۃ الکسائی, امام کسائی رحمہ اللہ سے قرات معروف ہے. وقرأ الباقون بالیاء والرفع, اور باقی ائمہ نے پڑھا ہے اس کو یا یعنی یستطیع اور ربک کو پڑھا ہے ضمہ کے ساتھ. بات سمجھ آ رہی ہے, بات سمجھ آئی یہاں تک کوئی کنفیوژن. تو یہاں پہ اگر آپ خیال کریں گے دوبارہ سے تین شرائط جو ہمارے پاس ہیں کہ سب سے پہلی فَكُلُّ مَا وَافَقَ وَجْهَ نَحْوٍ, آپ چاہے یستطیع کو پڑھیں یا تستطیع, دونوں عربی لغت میں معروف ہیں, ٹھیک ہے, مستعمل ہیں. اس کے بعد فرمایا وَكَانَ لِلرَّسْمِ احْتِمَالًا يَحْوِي, اور رسم عثمانی. اب دیکھیں یہاں پر ان نقطوں کو اٹھائے, جو یا اور تا والا نقطہ ہے ان دو کو ہٹائیں, آپ یستطیع بھی پڑھ سکتے ہیں اور تستطیع بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی رسم عثمانی کی یہی خصوصیت ہے کہ جب آپ رسم عثمانی کے مطابق قرآن کو لکھیں گے, جتنی بھی ہمارے پاس ثابت شدہ قرات ہیں وہ سب اس رسم میں خود بخود جمع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے ربک اور ربک, یہ بھی اس رسم میں ربک کا پڑھنا بھی ممکن ہے اور ربو کا پڑھنا بھی ممکن ہے. دیکھیے یہاں پہ میں دوبارہ سے آپ کو یاد دلاؤں, اس سے پہلے بھی میں سمجھا چکا ہوں یہ بات, کہ اب یہاں پہ دیکھیے انسان کہے گا کہ میں پڑھوں گا ربو کا یا رب کا کبھی بھی, لیکن یہاں پہ یاد رکھیں یہ ہر ایک انسان کے لیے جائز نہیں ہے. کیوں؟ جب تک کہ آپ قرات کے فن میں مہارت کا درجہ نہ رکھتے ہوں. اسی لیے میں نے پچھلی بار عرض کیا تھا کہ بطور طالب علم ہم ان باتوں کو تو جانتے ہیں, لیکن عوام کے اندر اگر آپ ان چیزوں کو لے کے جائیں گے تو وہاں پر یعنی انتشار کا معاملہ ہوتا ہے, کیونکہ علمی سطح بہت نیچے آ چکی ہے, لوگوں کے درمیان یہ بات معروف نہیں ہوتی. اب ان چیزوں کا تذکرہ یعنی علمی حلقات میں اور علمی فوائد کے حصول کے لیے ہوتا ہے. یعنی جب آپ قرآن کی تفسیر کو سمجھیں گے تو وہاں پہ لازماً آپ کو ان قرات کو مد نظر رکھنا پڑے گا, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. تو بات سمجھ آ رہی ہے. یعنی یہاں پر اگر حفص عاصم والی قرات معروف ہے تو یہاں پر وہی قرات پڑھی جائے گی, لیکن یہاں پہ جو بات میں سمجھا رہا ہوں وہ یہ بات ہے کہ بطور طالب علم علوم القرآن کے طلبہ یہ ان باتوں کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے, کیونکہ اس کے بغیر تفسیر قرآن کا فریضہ انجام دینا ممکن نہیں ہے.
تو بہرحال یہاں پہ ہمیں خیال رکھنا ہے کہ رسم عثمانی کے حوالے سے بھی یہاں پہ شرط مکمل ہوتی ہے، اس کی سند بھی صحیح ہے اور عربی لغت کی وجہ کے ساتھ بھی یہ موافقت رکھتی ہے۔ تو اس کے بعد ناظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں من انفسکم، من انفسکم، یہاں پہ اشارہ ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 128 کی طرف، جہاں پر اللہ رب العزت رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، جو حفص عاصم والی قرات جو ہم پڑھتے ہیں اس میں ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ناظم رحمہ اللہ نے فرمایا من انفسکم، من انفسکم، تو اس کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ یہ والی جو قرات ہے ھذا فیما رواہ الحاکم، امام حاکم رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ان عبداللہ ابن طاووس، عبداللہ ابن طاووس ان ابیہ ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دو ہیں، ایک ہے انفسکم فا کے ضمہ کے ساتھ، دوسرا ہے انفسکم فا کی فتحہ کے ساتھ۔ اب دیکھیں انفسکم مراد کیا ہے کہ بتحقیق تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے، ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی وہ بشر ہیں، وہ عرب میں سے، تم جانتے ہو ان کو، ٹھیک ہے، وہ انسان ہیں۔ تو یہ ہوا انفسکم والی قرات۔ انفسکم جو ہے یہ افضل التفضیل جسے ہم کہتے ہیں، یعنی اسم التفضیل، انفس نفیس میں سے انفس یعنی سب سے اچھے، اعظمکم یعنی تم میں سے جو سب سے عظیم المرتبت انسان ہے ان کو ہم نے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی اس کے حوالے سے وہ یعنی حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ رب العزت نے عرب و عجم کی طرف نظر ڈالی اور وہاں پہ کوئی اس کام کے لائق نہیں تھا، پھر ان میں سے عربوں کو اختیار کیا، عربوں میں سے قریش کو اختیار کیا، قریش میں سے بنو ہاشم کو اختیار کیا، بنو ہاشم میں سے بنو عبد المطلب کو، اور ان میں سے مجھے اختیار کیا گیا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ المصطفیٰ، یعنی جنہیں اللہ رب العزت جمیع انسانوں میں سے چنا اپنی آخری رسالت کے لیے۔ تو یہاں پر جب یہ کہا گیا لقد جاءکم رسول من انفسکم، انفسکم یعنی تم میں سے سب سے عظیم المرتبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو دیکھیں اب یہاں پہ خیال رکھنا ہے، اب اہل بدعت کبھی کچھ خود ہی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم کہیں گے کہ قرات کی قبولیت کے لیے امام ابن الجزری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کردہ قاعدہ جب تک پورا نہ ہو تب تک وہ قرات نہیں پڑھی جائے گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے کیا؟ اور دوبارہ سے دہرائیں، امام ابن الجزری رحمہ اللہ فرمایا فَكُلُّ مَا وَافَقَ وَجْهَ نَحْوٍ وَكَانَ لِلرَّسْمِ احْتِمَالًا يَحْوِي وَصَحَّ إِسْنَادًا هُوَ الْقُرْآنُ، ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہاں پہ جو یہ انفسکم کا معاملہ ہے اس کے حوالے سے بھی ہمارے پاس تینوں قواعد پورے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد فرماتے ہیں ناظم رحمہ اللہ، یقول الناظم رحمہ اللہ امامہم قبل ملک صالحتی بعد سفینۃ وحاذ شذتی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں ایک نیا معاملہ آ رہا ہے، خیال رکھیں میں آپ ہی سے پوچھوں گا کہ یہاں پہ کیا گڑبڑ ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں یہاں پہ اشارہ کر رہے ہیں سورۃ الکہف آیت نمبر 79 کی طرف، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا جو قول ہے وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، سورۃ الکہف تقریباً ہم میں سے ہر ایک کو انشاءاللہ یاد ہوگی۔ تو سورۃ الکہف کی جو آیت ہے 79 والی آیت، ہم کیا پڑھتے ہیں اس میں حفص عاصم وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، ٹھیک ہے۔ لیکن اب یہاں پہ جو روایت بیان کی گئی اس میں کیا پڑھا گیا وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا۔ اب بتائیں کہ کیا یہ روایت، نیچے دیکھے بغیر، باقی سلائیڈ کو دیکھے بغیر، کیا یہ روایت قبول ہوگی کہ نہیں؟ یہ روایت قبول ہوگی کہ نہیں؟ سند میں بیان کر رہا ہوں، امام حاکم رحمہ اللہ نے خود نیچے سند بیان کی ہے۔ تو وہی میں پوچھ رہا ہوں تینوں شرائط پائی جا رہی ہیں کہ نہیں؟ وہ تو مجھے بھی پتا ہے، تینوں شرائط پائی جائیں گی تو ہو گیا۔ دیکھیے صحیح بات، یہاں پہ کس چیز کی مخالفت ہو رہی ہے؟ یہاں پہ رسم عثمانی کی مخالفت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ امامہم میں
کوئی احتمال نہیں کہ امامہ کو ورا پڑھا جائے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہاں پہ جو ہے جو ہم حفص عاصم والی جو قرات ہے بقیہ ائمہ نے جو پڑھا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ، وراءہم اور امامہم یہ ایک ہی چیز نہیں ہے، یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد رسم عثمانی میں اس کا کوئی احتمال نہیں پایا جاتا، نہ صراحتاً نہ احتمالاً رسم عثمانی میں اس کی گنجائش ہے. تو ہم کہیں گے کہ اس میں امام ابن الجزری رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کردہ ہوا قاعدے میں سے 3 قواعد میں سے ایک قاعدہ ٹوٹ جاتا ہے. وہ قاعدہ کیا ہے؟ یہ رسم عثمانی کی مخالفت میں ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے یہ شاذ روایت ہے. اور شاذ روایت کے بارے میں میں نے کہا کہ اس کو نہ ہم بطور قرآن اختیار کرتے ہیں اور نہ بطور حدیث قبول کرتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی لیے یہاں پہ اس کا تذکرہ کیا گیا. ناظم نے خود فرمایا رحمہ اللہ، فرماتے ہیں امامہم، جو تذکرہ کر رہے ہیں اس آیت کا، امامہم قبل ملکن، ملکن سے پہلے جو امامہ آیا ہے، صالحۃ بعد سفینۃ، اور سفینہ کے بعد جو صالحہ کا تذکرہ آیا ہے، وہذہ شذتی، یہ شاذ روایت، یہاں پہ شذوذ ہو رہا ہے. اسی لیے فرمایا تھا امام ابن الجزری نے وَإِنِ اخْتَلَّ رُكْنٌ فَاثْبُتِ الشُّذُوذَ، اگر تینوں میں سے کوئی رکن ٹوٹ جائے تو وہاں پر شاذ کا ثابت ہونا ہمارے لیے واضح ہوگا. اب دیکھیں یہاں پر امام حاکم نے سند بھی بیان کی ہے، من طریق ابی اسحاق السبیعی عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ. اب اس کی سند میں بھی بعض محدثین نے کلام کیا ہے. اب بالفرض محال ہم یہاں یہ مان کر چلیں کہ سند بھی بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ بات قبول نہیں ہوگی. میں نے پچھلی بار عرض کیا تھا کہ خالی سند کا صحیح ہونا کافی نہیں ہے جب تک کہ تینوں قواعد پورے نہ ہوتے ہوں. ٹھیک ہے. تو اسی لیے یہاں پہ فرمایا گیا کہ وَقَرَأَ السَّبْعَ، دیکھیے یہاں پر جو ائمہ سبع ہیں انہوں نے پڑھا ہے وَرَاءَهُمْ وَبِدُونِ لَفْظِ صَالِحَ، اور صالحہ لفظ کو بھی نہیں پڑھا. یعنی یہاں پہ تواتر کی شرط بھی کہاں پوری ہوتی ہے؟ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، یعنی جو روایت ہے جو حفص عاصم والے ہمارے مصحف میں درج ہے وہی ائمہ سبع قراء سبع سے بھی یعنی منتقل ہوتی ہوئی آ رہی ہے، اور یہی متواتر روایت ہے. اسی لیے ہم نے کہا یہ جو یہاں پر اس میں ہے امامہم اور صالحۃ کا اضافہ ہے، یہ شذوذ ہے، اسی لیے اس کو اختیار نہیں کیا جائے گا. تو یہاں پہ میں نے اس کا الگ سے تذکرہ کیا ہے. وَهَذِهِ شَذَّتِ، جو ناظم نے فرمایا کہ اس سے یہ یہاں شاذ کیوں ہے؟ لِأَنَّهَا، اس لیے وَإِن صَحَّتْ سَنَدًا، اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ اس کی سند درست ہے، لَكِنَّهَا خَالَفَتِ الرَّسْمَ العثمانی، یہ یعنی رسم عثمانی کی مخالفت میں ہے، اسی لیے جب رکن ٹوٹ گیا تو یہاں پر شذوذ کا اطلاق ہو جائے گا اس پر. ٹھیک ہے. تو دوبارہ سے آپ کی یاد دہانی کے لیے امام ابن الجزری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کردہ مکمل قاعدہ فَكُلُّ مَا وَافَقَ وَجْهَ نَحْوٍ وَكَانَ لِلرَّسْمِ احْتِمَالًا يَحْوِي وَصَحَّ إِسْنَادًا هُوَ الْقُرْآنُ فَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ الْأَرْكَانُ وَحَيْثُ مَا يَخْتَلُّ رُكْنٌ أُثْبُتِ شُذُوذَهُ لَوْ أَنَّهُ فِي السَّبْعَةِ. تو یہ قاعدہ اگر یہ یاد رہ گیا اچھے سے، مکمل موضوع ذہن میں انشاءاللہ تعالی آ جائے گا. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ناظم رحمہ اللہ نے یہ فرمایا امامہم قبل ملک صالحتی بعد سفینۃ وہذہ شذتی. تو اس کے بعد اور 2 روایت کا تذکرہ ہے. ناظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں سکرا وما ہم بسکرا ایضا. تو یہاں پہ تذکرہ کیا گیا ہے سورۃ الحج کی آیت نمبر 2 کی طرف، جہاں پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتَرَى النَّاسَ سُقَارَى وَمَا هُمْ بِسُقَارَى، اور تم دیکھو گے کہ قیامت کے دن لوگ گویا کہ نشے کی حالت میں ہوں گے حالانکہ انہوں نے نشہ نہیں کیا ہوگا. ٹھیک ہے. تو امام حاکم رحمہ اللہ نے جو اپنی کتاب میں بیان کیا ہے مستدرک میں، الحکم ابن عبد الملک بیان کرتے ہیں عن قتادہ عن الحسن عن عمران ابن حسین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ وَتَرَى النَّاسَ سَكْرًا. ٹھیک ہے. وَتَرَى النَّاسَ سَكْرًا، سکرا کیا ہے؟ سکرا جمع کا صیغہ ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں یعنی غضبان کو پڑھیں گے جمع کے ساتھ غضبہ. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے سکرا کو یعنی جو یہ ہے سکارا کو سکرا، وَتَرَى النَّاسَ سَكْرًا وَمَا هُمْ بِسَكْرًا. ٹھیک ہے. یہاں پہ معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے.
تو فرماتے ہیں وہی قراءۃ حمزہ والکسائی، اور اس قراءت کو امام حمزہ اور امام کسائی نے اختیار کیا ہے، اور باقی ائمہ نے پڑھا ہے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى. ٹھیک ہے. تو آخری بات جو ہے فرماتے ہیں امام عبدالعزیز زمزمی رحمہ اللہ ناظم فرماتے ہیں قرات اعین لجمع تمزا، فرماتے ہیں کہ اسی طرح رسول اللہ علیہ السلام نے سورۃ السجدہ جو ہے سورۃ السجدہ میں پڑھا کہ قرۃ اعین، ٹھیک ہے، قرات اعین جو ہم پڑھتے ہیں، جو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرۃ اعین، ہم پڑھتے ہیں قرۃ اعین، ٹھیک ہے. تو اس قرات میں کیا ہے قرات اعین، یہاں پہ قرۃن کو بھی پڑھا گیا جمع کے صیغے کے ساتھ قرات اعین. اور اس کی روایت میں فرماتے ہیں وَهَذَا فِي مَا رَوَاهُ مِن طَرِيقِ عمار بن محمد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ما اکفی لهم من قرات اعین. ٹھیک ہے، ہم پڑھتے ہیں ما اکفی لهم من قرات اعین. بات سمجھ آ رہی؟ تو فرمایا وہی ہے قراءت، اور یہ جو جمع کے ساتھ پڑھنا ہے یہ قراءت کن سے ہے؟ امام عبداللہ ابن کثیر و ابو الدرداء، ابو ہریرہ، عون اور امام عقیلی رحمہ اللہ. تو فرماتے انہوں نے پڑھا اس کو جمع کے ساتھ وقرأ السبع، اور ائمہ سبع نے جو پڑھا قرۃ اعین یعنی بالافراد، انہوں نے اس کو واحد کے صیغے کے ساتھ پڑھا ہے. تو اس کے بعد فرماتے ہیں سورۃ الطور اسی طرح یقول الناظم رحمہ اللہ واتبعتهم بعض ذریتہم. تو فرماتے ہیں کہ سورۃ الطور میں فرمایا گیا آیت نمبر 21 واتبعتهم ذریتہم. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ امام یعنی جو عبداللہ ابن عمر ہیں تو انہوں نے پڑھا ہے وَأَتْبَعْنَاهُمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ. جو میں نے پچھلی بار آپ کے سامنے بیان کیا تھا امام شاطبی رحمہ اللہ کے الشاطبیہ سے جو یہ قراءت سبھی الشامل یہ جو ہے اس میں سبھی قراءت کو جمع کیا گیا. دیکھیں اگر اس بات کو ہم یہاں پہ دیکھیں سورۃ الطور کی آیت 21 کے حوالے سے فرماتے ہیں وَقَرَأَ الْبَاقُونَ. تو اس میں فرماتے ہیں پہلے اوپر یعنی اس کا وَاتَّبَعَتْهُمْ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں قَرَأَ ابو عمر. امام شاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام ابو عمر نے پڑھا وَأَتْبَعْنَاهُمْ، یہاں کیا ہے وَأَتْبَعَتْهُمْ. ٹھیک ہے، فرماتے ہیں انہوں نے پڑھا وَأَتْبَعْنَاهُمْ، اور فرماتے ہیں آگے وَقَرَأَ الْبَاقُونَ، اور ان کے علاوہ جو باقی ہیں انہوں نے پڑھا وَاتَّبَعَتْهُمْ، انہوں نے پڑھا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اس کا تذکر آیا. اور اس کے بعد جو آخری بات ہے تو اس میں ناظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں رفع رفن اباقری جمعہم. ٹھیک ہے، تو اس کے حوالے سے ہم نے اس سے پہلے سورۃ الرحمن کا تذکرہ اس سے پہلے آ چکا ہے، وہاں پہ ہم نے پڑھایا تھا آپ کو کہ ایک قرات ہے رفرفن و ابقری حسان، اور بعض روایت کے مطابق پڑھا گیا اباقری رفع رفن و اباقری. ٹھیک ہے، تو بات سمجھ آئی. تو جو یہ بات آج کے درس میں ناظم رحمہ اللہ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ بعض ایسی روایات جو ہمارے پاس موجود ہیں جہاں پر کہ صراحتاً یہ بات ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ہمیں ایسے پڑھایا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان روایات کو بھی ان 3 قواعد کے مطابق جانچا جائے گا جو کہ امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی فَكُلُّ مَا وَافَقَ وَجْهَ نَحْوٍ وَكَانَ لِلرَّسْمِ احْتِمَالًا يَحْوِي وَصَحَّ إِسْنَادًا هُوَ الْقُرْآنُ. ٹھیک ہے، جب تک یہ شرائط پوری نہ ہوتی ہو تو ان روایات کو بطور قرآن قبول نہیں کیا جا سکتا. هذا ما عندي والله تعالى عالم وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وأنا بذلك أشهد ذا مبدئي وأصوله بالرغم ممن يجحد وشهادتي